سبيل الدموع سبيل يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ میرے دوستو، اس رمضان سے پہلے، رمضان کے دوران اور جتنے پچھلے رمضان گزرے ہیں ان میں ہم نے جو باتیں بزرگوں سے بڑوں سے سنی ہیں اور جو پڑھی ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو ہم پر فرض کیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور یہ کام ہمیں نہیں دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے، چونکہ مشکل کام ہے بھوکا پیاسا رہنا، تو تم سے پہلی امتوں کو بھی میں نے یہ کام دیا تھا۔ اور کتنے دن کے لیے دیا ہے؟ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں ایام معدودات، یہ چند دن کے لیے ہے، یہ کام کر لو تم۔ اللہ بھوکا پیاسا رکھنا کیوں چاہ رہے ہیں ہمیں؟ اچھا، روزے کے متعلق ہم سب یہ بھی جانتے ہیں، احادیث ہم نے سنی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پھر جس کو روزہ صحیح طریقے سے اس کی شرائط کے ساتھ پورا نہیں کر سکا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری سنائی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے راتوں کو قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ کیوں کرتے ہیں؟ بس آج کی مجلس میں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہیں۔ اللہ نے کیوں یہ تمہید باندھی کہ دیکھو ایمان والوں سے خطاب کیا۔ ایمان والوں سے اللہ خطاب اس وقت کرتے ہیں جب کوئی بڑی بھاری بات کرنی ہوتی ہے۔ تو 79 ایک کم 80 جگہوں پہ یا ایھا الذین آمنوا کر کے خطاب ہے۔ تو یہ کیوں اللہ نے خطاب فرمایا، اس طرح تمہید کیوں باندھی کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں کو یہ کام دیا گیا تھا، ایسے ہی تم پر بھی فرضیت اس کی نازل کی گئی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا تھپکی دینے کے لیے کہ پریشان نہیں ہو، چند دن کے ہیں، اور اس میں بھی یہ کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی سفر میں ہے یا مریض ہے پریشان نہ ہو، وہ بعد میں گنتی پوری کر لیں۔ یہ ساری باتیں اللہ نے فرمائی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی سے دیکھنا چاہتے ہیں، لعلکم تتقون، اللہ تقوی سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی سی علمی بات ہے، علماء حضرات بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں۔ اللہ تقوی سے کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ ویسی متقی بنا دیتے، کیا ضرورت تھی بھوکا پیاسا رکھنے کی؟ اور اللہ تقوی سے دیکھنا اس لیے چاہتے ہیں، دیکھیں قربانی کے جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نہ اللہ کے پاس تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، اس تک تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی بمعنی اللہ کا ڈر۔ تقوی کے معنی ہیں باپ اپنی اولاد کا خیال رکھے 100%، اس کے آرام کا خیال رکھے، اس کی خواہشات کا خیال رکھے۔ تو سعادت مند اولاد وہ ہوتی ہے جو اس بات سے ڈرتی ہے کہ جو باپ اتنا خیال رکھ رہا ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے ڈنڈے کا ڈر نہیں ہوتا کہ مار پڑے گی، نہیں، بلکہ اس کے احسانات کی وجہ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا ابا ہم سے ناراض نہ ہو جائے، لہٰذا میں سب کوئی کام نہ کریں۔ نمبر 1۔ تقوی کے دوسرے معنی ہیں کف النفس عن الہویٰ،
دل میں ایسی خواہشات جو شریعت کے مطابق نہ ہوں ان کا ابھرنا، انہیں دبا دینے کا نام تقویٰ ہے۔ تیسرے درجے میں تقویٰ وہ چیز ہے کہ میری جلوت اور میری خلوت ایک جیسی ہو جائیں، جیسا میں لوگوں میں ہوں حاجی، نمازی، پرہیزگار، بھائی بہت اچھے آدمی ہیں، فلاں ہیں، لیکن میری خلوت خراب ہے، تو یہ تقوی کے منافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بات، تقوی سے اللہ دیکھنا کیوں چاہتے ہیں؟ تقوی سے اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ فرما رہے ہیں میرے دوست وہ ہیں، ولی وہ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ تو اللہ تقوی سے رکھ کے دوست بنانا چاہتے ہیں۔ بھائی میری ضرورت ہے میں اللہ کو دوست بناؤں، اللہ کیوں دوست مجھے بنا رہے ہیں؟ تو اللہ کو دوست بنانے کی کیوں ضرورت پیش ہے؟ اللہ کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، وہ اس سب چیزوں سے پاک ہے۔ ہم اللہ کے ہاتھوں کی پروڈکٹ ہیں۔ اللہ نے خود ہمیں تخلیق فرمایا، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ جانتے ہیں ہمیں کب کیا چیز دینی ہے۔ اللہ دوست کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ ہم آپ اپنے گھر میں اپنے کسی دشمن کو، دشمن تو بہت دور کی بات ہے، جس سے ہماری طبیعت نہیں ملتی، ہم اسے بھی ٹھہرانا نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر میں آئے، اس سے ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں ٹھہرانا تھا، اللہ کو تھوڑی قیام کرنا ہے وہاں پہ، ہمیں ٹھہرانا تھا۔ جب ہمیں اللہ نے ٹھہرانا تھا تو جنت سے ہمارے دشمن شیطان کو نکالا۔ جنت میں ہمیں ٹھہرنا ہے، اس لیے ہمارے دشمن کو نکالا۔ اللہ تعالیٰ کتنے غضبناک ہوتے ہوں گے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہیں نہیں سما سکتے سوائے مومن کے دلوں کے۔ جس دل میں اللہ کو قیام فرمانا ہے، اللہ کو آنا ہے، اس دل میں اگر ہم شیطان کو یا اس کے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو ٹھہرائیں گے تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا میرے دوستو۔ السقيم العليم وقد كان